like video, share video and subscribe our channel. الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین عوفوا وعہدہ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلة النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ 15 شعبان جس کو لیلۃ البرات اور شب برات کہا جاتا ہے، احادیث میں شعبان کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان میں رکھتے تھے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آنے پر دعا جب مانگتے تو شعبان کا ذکر بھی فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ اور رمضان تک یا اللہ مجھے پہنچا دے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا احصو ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کا جو چاند ہے اس کو اچھی طرح محفوظ رکھو، اس کا حساب کرو کہ رمضان کے لیے تو چونکہ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، شعبان رمضان کی تمہید ہے، شعبان رمضان المبارک کی تیاری ہے۔ اس کی خاص اہمیت احادیث کے اندر آئی ہے۔ پھر شعبان میں 15 شعبان یعنی 15ویں رات، اس کو لیلۃ البرات کہا جاتا ہے عربی میں، اور ہمارے یہاں اس کو شب برات کہتے ہیں، یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خصوصیت سے توبہ قبول فرماتے ہیں، لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں بطور خاص حضرت علی کرم اللہ وجہہ تعالی عنہ نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1388۔ اسی طرح امام بیہقی شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 370 پر 8 پر روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کے درمیانی آدھے شعبان کے بعد کی رات ہو یعنی 15ویں شب، فقوموا لیلہا، اس رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو۔ تو 15 شعبان کی رات کی عبادت اور دن کا روزہ یہ مستحب ہے، رکھنا چاہیے، سنت مؤکدہ ہے، نہ واجب ہے نہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ نہ رکھے اور 15ویں شعبان کی شب کا قیام نہ کرے، کوئی اس پر ملامت نہیں، کوئی اس پر تنکیر نہیں، کوئی اس پر اعتراض نہیں۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے، لیکن اسی طرح اس رات کو قیام اجتماعی کرنا، نوافل کی جماعت کروانا، باقاعدہ اعلان کر کے لوگوں کو دعوت دینا، یہ مناسب نہیں۔ اسی طرح باقاعدہ شعبان کے روزے کے لیے رمضان کی روزے کی طرح عمومی سحری کا اعلان کرنا، عمومی افطاری کا اعلان کرنا، سحری افطاری کا اہتمام کرنا، یہ مناسب نہیں۔ یہ عبادت ہے، اجتماعی نہیں، انفرادی ہے، فرض واجب سنت مؤکدہ نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ مستحب کے درجے میں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر کوئی ملامت نہیں۔ ہمارے بہت سارے مشائخ اس رات کا قیام بھی ان سے ثابت ہے، رات کی اہمیت کے پیش نظر عبادت بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو کرنی چاہیے۔ ہاں ایک بات کا بطور خاص خیال رکھیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی،
ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ ہم اس فہرست کے اندر شامل نہ ہوں۔ یہ حدیث شعب الایمان للبیہقی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3556 الترغیب و ترہیب کے اندر بھی موجود ہے، حدیث نمبر 1547 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، اتانی جبرائیل علیہ السلام فقال هذه الليلة النصف من شعبان، یہ شعبان کی درمیانی شب ہے، یعنی 15ویں شب ہے۔ وَلِلَّهِ فِيهَا وَاتِّقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ كَلْبٍ، بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر، یعنی بہت بڑی تعداد میں اللہ تعالی جہنم سے لوگوں کو آزادی کا فیصلہ فرماتے ہیں، لیکن لا ينظر اللہ فیہا، نمبر 1 لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک وَإِلَى مُشَاجِحٍ وَلَا إِلَى خَاطِعِ رَحْمٍ وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ وَلَا إِلَى عَاقِلِ وَالِدَيْهِ وَلَا إِلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ۔ یہ 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالی رحمت کی نظر نہیں دیکھتے۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنے والا، نمبر 3 کینہ رکھنے والا، نمبر 4 شلوار ٹخنوں سے نیچے پہننے والا، نمبر 5 والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 6 شراب کا عادی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ کسی کے کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر دکھ کی بات ہے، محرومی کی بات ہے کہ اس رات بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہو جائے اور انسان کی مغفرت نہ ہو سکے۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ہم شرک سے توبہ کریں، کینے اور بغض سے توبہ کریں، قطع تعلق سے توبہ کریں، شلوار، پیجامہ، پینٹ، کوئی بھی کپڑا جو اوپر سے نیچے جانے والا ہو، ٹخنے سے نیچے رکھنے سے توبہ کریں، والدین کی نافرمانی کرنے سے توبہ کریں، شراب پینے سے توبہ کریں۔ اگر کوئی شخص اس گناہ کے اندر ملوث ہے، توبہ کر لیں، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا فیصلہ کر لیں، سچی پکی توبہ کریں۔ بہرحال میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ 15 شعبان شب برات، لیلۃ البرات کی رات عبادت بھی کر سکتے ہیں، 15ویں شعبان کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نہ تو اجتماعی عبادت کا اہتمام کریں، اجتماعی کا معنی باقاعدہ اعلان کریں، گشت کریں، اشتہار چھپوا کر لوگوں کو جمع کریں، لوگوں کو انفرادی دعوت دیں، انفرادی عبادت ہے۔ ہاں اگر اتفاق سے کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں، آپ نے تلاوت کر لی ہے، ذکر کر لیا ہے اور اللہ کا نام لے لیا ہے، بیان ہو گیا ہے، سن لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں لوگوں کو جمع کر کے بیان کرنا، سمجھانا، یہ ایک الگ چیز ہے، عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں، مستحب ہے، کوئی مستحب ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھیں، خاص کھانے نہ پکائیں، اور جو عبادت کا اہتمام نہیں کرتا اس کو مجرم نہ سمجھیں، غلط نگاہ سے نہ دیکھیں، اور توبہ کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کا اہتمام، اس رات کی عبادت، اس رات کا قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی 15ویں شعبان کے روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہ کر لیں کہ سب سے بہترین بات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد کوئی گناہ نہ کریں، کچھ تلاوت کریں، کچھ ذکر کریں اور سو جائیں، صبح اٹھ کے تہجد پڑھیں، پھر خود کو اعمال کے اندر مشغول رکھیں، جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت اور اجر کے اندر شمار فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔